الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال المولى جل وعلا فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے، جس نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر مہینہ تقوی، مہینہ صیام، شہر رمضان نصیب فرمایا۔ درحال ہے کہ ہم صحت کی حالت میں ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں میں، اپنے اپنے شہروں میں مقیم ہیں، اور ہم روزہ رکھنے پر بفضل اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو رمضان کے انتظار میں تھے لیکن زندگی نے وفا نہیں کیا، انتقال فرما گئے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، چاہ کر بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں ہم میں جو ہیں تو زندہ لیکن مردہ جسموں میں جی رہے ہیں، کہلانے کو مسلمان ہیں لیکن شر و بلا اس قدر ان پر غالب ہے، شیطان نے اس طریقہ سے ان کو اپنی جکڑ بندیوں میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے۔ کچھ لوگ ہم میں ایسے ہیں جو اگر روزہ رکھتے ہیں تو نمازوں سے غافل ہیں،
کچھ ہیں جو بعض وقت کی نماز پڑھتے بعض وقت نہیں پڑھتے. در حقیقت یہ لوگ روزے کے مقاصد سے اور اس کی حکمتوں سے غافل ہیں. بزرگوں اور دوستو، یہ ماہ سیام اس لیے آتا ہے کہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو، ہمارے ایمان کا رینیول ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ توشہ آخرت جمع کر سکیں. یہ ایک نیکی کا خاص موسم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اس مہینے میں اللہ کے بندوں کی اطاعت کا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور گناہوں کا درخت سوکھ جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کی میٹھی میٹھی تلاوت ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے اور دلوں میں اتر جاتی ہے. اور ہم اگر واقعی روزے کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ رکھتے ہیں تو روزے کی مٹھاس ہم کو ملتی ہے. اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رات میں کھڑے ہوتے ہیں عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ، تو رات کے سناٹے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکوع و سجود، قیام رکوع و سجود اور مناجات کی لذت سے ہم سرشار ہوتے ہیں. یہ ماہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا، اپنی اطاعت کا ایک نیا سفید صفحہ، ایک نیا ورق، سادہ ورق اپنی زندگی کا شروع کر سکیں، جس میں گزشتہ سال کے سیاہ کالے اوراق کی سیاہی سے توبہ کیا گیا ہو. ایک نیا ورق اپنی زندگی کا شروع کرتے ہیں جس میں گزشتہ سال کے سیاہ ورق کی سیاہی کو اپنے توبہ کے ذریعے دھلنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ کے متقی بندے، عبادت گزار بندے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں، اور نیکی کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ اس مہینے کی برکت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور صلاۃ و سیام، صدقات و خیرات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی اور خوش کر سکیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. توشہ جمع کرو، توشہ اکٹھا کرو، کیونکہ سب سے بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے. ہم اور آپ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، زیادہ سفر لے کر جاتے ہیں جو ختم ہو جاتا ہے، لیکن توشہ آخرت دنیا سے لے کر آخرت تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ توشہ آخرت جمع کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو سچے بندے ہیں، سچے بندے جو قول میں بھی سچے ہیں اور اپنے فعل میں بھی سچے ہیں، اپنی حرکات میں بھی سچے ہیں، وہ اس مہینے کو پا کر کے شیطان پر اور اپنے نفس امارہ پر غلبہ حاصل کرتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں فرض سمجھ کر اللہ کا، یہ خاص بات ہے کہ تمام عبادتوں کے درمیان اللہ نے صرف روزے کو یہ اہمیت دی ہے کہ اس نے کہا الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، کیونکہ اس پہ ریاکاری نہیں ہوتی، اس کا ظاہری کوئی شپ اور شکل نہیں ہوتی، اس کا ظاہری کوئی مظہر نہیں ہوتا کہ آدمی دیکھ کر کے سمجھے کہ آپ روزے سے ہیں. بہت سے لوگ بے روزے سے ہوتے ہیں، غیر روزے دار ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہم گمان کرتے ہیں کہ مسلمان ہے، ٹوپی داڑھی والا روزے سے ہوگا. یہ گمان کرتے ہیں کیونکہ ایسا کچھ دکھتا نہیں ہے کہ وہ روزے سے نہیں ہوگا، الا ہے کہ کھاتا پیتا ہم اس کو دیکھیں تو اور بات ہے، ورنہ اگر عام حالات میں، نارمل حالت میں تو اپن فیصلہ کریں گے کہ یہ روزے سے. اور کتنا آدمی روزے سے ہوتا ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر روزے سے ہے. عام دنوں میں بھی کوئی مہمان آپ کے یہاں آتا ہے، آپ اس کو غیر روزے دار سمجھ کر کے اس کے استقبال میں
اور اس کی ضیافت میں کچھ چیزیں سامنے کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں، وہ رہنے دیجیے وہ معذرت کرتا ہے، اپنے عمل کو چھپاتا ہے، لیکن جب زیادہ آپ اصرار کرتے کہ نہیں چائے تو پی کے جانی ہی ہوگی، تو آخر میں وہ دبے لفظوں میں کہتا ہے کہ میں روزے سے۔ آپ نے نہیں سمجھا کہ وہ بندہ روزے سے، کیونکہ اس کا کوئی ظاہری مظہر نہیں ہے، ظاہری کوئی شکل نہیں ہے، گویا حد درجہ اخلاص اور للہیت ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین کی نگہداشت ہے آپ کے سامنے کہ آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے بھی، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتے ہوئے بھی، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہوئے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو چھونا تو دور ہے، دیکھنا بھی اس کی طرف گوارا نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مراقبت نفس، یہ تربیت نفس روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ کاش یہی تربیت ہماری زندگی میں اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی ہوتی، اور ہر وقت ہوتی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو، زندگی کے جس میدان میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کسی طرح کے کسی بزنس میں ہیں، وہاں اللہ رب العالمین ہماری حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ ہم چٹ نہ کریں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم فریب نہ کریں، اللہ رب العالمین ہماری نیتوں سے باخبر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی اخلاص کی بدولت اللہ نے کہا روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور کیا دوں گا یہ میں جانتا ہوں، اس کو مجھ پر چھوڑ دو۔ جبکہ ساری نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1 گنے سے لے کر 100 گنے تک، 10 گنے تک، 10 گنے کو 700 گنے تک بڑھایا ہے، لیکن روزے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے لمٹ نہیں کیا، بے حساب رکھا ہے، اور کتنا دے گا وہ وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ اپنے ساتھ بھوک پیاس، تاب اور تھکن لے کر آتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرے گا آپ کی طاقت کمزور ہوگی، آپ کے چہرے مرجھانے لگیں گے، کملانے لگیں گے، تازگی چہرے کی جانے لگے گی، لیکن یہ روزہ جو اپنے ساتھ بھوک لے کر آتا ہے، آپ کے جسم کو اگر کمزور کرتا ہے تو آپ کی روح کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ یہ روزہ اگر آپ کے جسم کو جسمانی طور پر آپ کو تھکاتا ہے تو آپ کی روح کو اطمینان اور قوت عطا کرتا ہے، اور انسان اپنی روح سے مضبوط ہوتا ہے، جسم سے مضبوط نہیں ہوتا۔ ایمان اور تقوی کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن بہت موٹا تازہ پہلوان کافر لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے ترازو میں، اعمال کے ترازو میں ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور ایک ایماندار مومن، پکا مومن لایا جائے گا، دبلا پتلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی 2 پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر جو ہوا میں ہلتی تھی شاخوں کے ساتھ درخت پہ، تو لوگوں نے ہنس دیا، تو آپ نے فرمایا تم ان 2 پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو، واللہ قیامت کے دن یہ میزان عدل میں، میزان میں، اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزن ہے۔ مومن کا اتنا وزن ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ جسم کی غذا تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن دل کی غذا کیا ہے؟ سلف صالحین نے کہا کہ دل کی غذا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرو۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ماشاءاللہ ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، جس کو قرآن اللہ نے پڑھنا سکھایا ہے وہ ہر کوئی پڑھتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو قرآن صحیح پڑھنا آنا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ آنا چاہیے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے الذین یتلون حق تلاوتہ، ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ صرف الفاظ کو نہیں پڑھ لیتے، الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ کما حق کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، کم پڑھیے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن کے لیے خاص کیجیے۔ 3 دن میں یہ ختم کر دیجیے۔ سلف صالحین 3 دن میں یہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے مشغول عالموں کو جانتا ہوں، ایسے مشغول عالموں کو جانتا ہوں جو رات دن فتاوے دیتے تھے، لکھتے تھے، لیکن وقت بچا کر کے 10 پارہ یومیہ رمضان میں تلاوت کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ 10 ختم کر دیا کرتے تھے۔ بعض سلف کے متعلق آیا ہے کہ آخری عشرے میں یومیہ 1 ختم کر دیا کرتے تھے۔ عالم ہوتے تھے، قرآن سمجھے ہوئے ہیں، سارے معانی اور مطالب ان کے دماغ میں ہوتے تھے، کہیں کچھ جانا نہیں ہے، بس خاص ہو گئی اعتکاف کے دنوں میں اور راتوں میں، اور 24 گھنٹے کے اندر یہ ختم کر لیا۔ اتنے قرآن سے محبت ہوتی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں درس حدیث چھوڑ دیتے تھے، درس قرآن، صرف اپنا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
بہت سارے مشاغل کو علماء اپنی مصروفیات کو کم کر دیتے تھے. آپ بھی اپنی زندگی کی مصروفیات کو کچھ کم کیجیے. سال بھر کماتے رہیے گا. یہ مہینہ خاص نیکی کا موسم ہے. ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں جمع کریں. تو کہا سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے, پوچھا گیا کہ دل کی زندگی کیسے ملتی ہے, دل کیسے زندہ ہو سکتا ہے ہمارا, دل کی غذا کیا ہے؟ تو کہا دل کی غذا یہ ہے کہ قرآن مجید کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھو. دوسرا نسخہ انہوں نے بتایا کہ پیٹ کو غذا سے خالی رکھو, یعنی روزہ رکھو کثرت سے, کیونکہ روزہ جب رکھو گے تو دل اللہ رب العالمین کی آیات میں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے لیے, سوچنے پر غور فکر کرنے کے لائق بنے گا. اور انہوں نے فرمایا کہ قیام اللیل کیا کرو, تراویح اور تہجد کے اندر, نماز کے اندر رمضان میں تراویح پڑھو اور غیر رمضان میں قیام اللیل کرو. اور چوتھی بات کیا اچھی بتائی انہوں نے, کہا کہ سحر کے وقت میں جب سحری کرنے بیٹھتے ہو تو اس وقت اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلا دو. دعا کی قبولیت کا وقت ہے, استغفار کرو, اپنے گناہوں کے لیے معافی چاہو. اور پانچویں بات انہوں نے کہی کہ علماء اور صالحین کی صحبت اختیار کرو, علماء اور صالحین کی مجلسوں میں بیٹھو, وہاں سے علم ملے گا, نفع بخش علم ملے گا. نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیا گیا, نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیا گیا. برائٹ مائنڈ مولوی لوگ, بردر لوگ سمجھا کہ نہیں جو کچھ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت, میں ان پہ بہت کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, پڑھ لیتے ہیں, نیٹ ویٹ سے پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ مولوی دقیانوسی ہیں پرانے خیالات کے. جو قرآن حدیث کے گہرا علم رکھنے والے علماء ہیں ان کو تلاش ہو. اساغر کے پاس علم لینے نہ جاؤ, اکابر کے پاس جاؤ. البرکۃ مع الاکابر, بڑے علماء کے ساتھ برکت ہے, ان کے پاس بڑا علم ہے, ان کے پاس بڑا تجربہ ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. نت نئے فتنے ہیں, ان سے تم کو روشناس کرائیں گے. یہ فتنے ہی ان میں مت پڑو, بچ کے رہو. تو علماء کی صحبت, صالحین کی صحبت اختیار کرو گے, انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو زندگی ملے گی. کب علم لوگوں کے پاس جاؤ گے, منفعل لوگوں کے پاس جاؤ گے, کم عمر لوگوں کے پاس جاؤ گے, ہائیلی انفلیمیبل ہوتے ہیں, وہ تم کو بالکل ابال تمہارے اندر پیدا کر دیں گے. ذرا سمجھ کر کے معاملے کو, خاص کے دین کے معاملے کو, کیونکہ یہ زمانہ فتنے سے بھرا ہوا ہے اور فتنے نئے نئے رنگ اور روپ میں آتے ہیں. معلوم نہیں کہ صاحب یہ فتنہ ہے یا کیا ہے, لیکن علماء دیکھتے ہوئے فتنے کو پہچان جاتے ہیں. اور دہماء الناس, جب فتنہ اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ برباد کر کے دنیا کو چلا جاتا ہے, تب لوگ کہتے ہیں او یہ فتنہ تھا. اس کی موٹی سی مثال ہے کہ یہ داعش, یہ جو اسلامی خلافت کے علم برداران تھے, آئے, دیکھا دنیا میں کتنی ان کی پبلسٹی ہوئی, کتنی پذیرائی ہوئی. اچھے اچھے لوگ بھی سننے کو گوارا نہیں کرتے اگر کہتے کہ یہ خوارج ہے, کہ نہیں تم خارجی ہو, یہ صحیح اسلام کے نمائندے. اور کس قدر انہوں نے ظلم, لوٹ, قتل و غارت گیری کی ہے, اور کس طریقے سے اہل سنت کو مارا ہے, اور کس طریقے سے ان کے کارنامے ہیں, یہ اب دنیا کے سامنے جگ ظاہر ہے. یہ خوارج کا گروپ تھا, علماء نے دیکھتے ہی پہچانا اور اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا. تو علماء کہتے ہیں, حضرت حسن بصری کہتے تھے کہ علماء فتنے کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں, لیکن عام عوام فتنہ جب اپنی سامانیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے, برباد کر کے چلا جاتا ہے, تب عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ یہ تو بڑا فتنہ تھا. تو اس لیے علماء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. بزرگوں اور دوستوں, ماہ رمضان المبارک کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس کے فیوز اور برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کی حکمتوں پہ غور کریں. وہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگ ہم میں, یا بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ماہ رمضان کے روزوں کو عادتاً رکھتے ہیں. عادتاً سب رکھ رہا ہے تو ہم بھی رکھ رہے ہیں, ایک عادت سی ہے. وہ اس کے تھیم کو, اس کے مقصد کو نہیں سمجھتے, اس وجہ سے وہ روزے کی اہمیت نہیں سمجھتے. چنانچہ بھوکے پیاسے تو ہیں لیکن مطلق العنان ہے, آنکھیں ان کی آزاد ہے, جو چاہے دیکھیں, کان ان کے آزاد ہیں, جو چاہے سنیں, ہاتھ اور پاؤں ان کے آزاد ہے, جو چاہے کرے, جہاں چاہے, جن اڈوں پہ جانا چاہیں چلے جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ نام ہے بھوکے پیاسے رہنے کا, بیوی سے الگ ہونے کے نام ہے. صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے الگ رہنے کا نام روزہ ہے. وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں. نمازوں کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے, نمازوں کو بے وقت پڑھ رہے ہیں, یا نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں, یا ایک وقت پڑھ رہے ہیں کئی وقت چھوڑ رہے ہیں. جی جس کی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ کیسا, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں حق کیسا. تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار تو نماز کی قبولیت پر ہے. نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھے گا. اگر یہ درست پائی گئی تو دوسرے اعمال کو دیکھے گا, ورنہ چیپٹر کلوز کر دے گا, کہ نہیں اور عمل دیکھنا ہی نہیں ہے, اس کی نماز ہی گڑبڑ ہے, اس لیے اٹھا کے پھینک دو اس کو. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں روزے کو کہ صاحب روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر انجوائے کر رہے ہیں, جس طریقے سے دن بھر سوتے ہیں
اور رات میں اگر خیر سے تراویح پڑھنے آ بھی گئے 2-4 رکعت پڑھا، ادھر ادھر بائک دوڑایا، گاڑی دوڑایا، کھایا پیا انواع اقسام کی چیزیں، جا کر کے ٹی وی کھول کر کے بیٹھ گئے سحری کے وقت، کیونکہ اگر 11-12 بجے سوئیں گے تو سحری میں جگنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور یہ شیاطین جو ہیں وہ اس وقت ڈش اینٹینا پر باہر کے چینل والے اتنا مسالہ دار کچھ پروگرام پیش کرتے ہیں کہ جو نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں ان کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں پر انسانی شیطان اور چھوٹے چھوٹے شیاطین، بڑے شیاطین تو جکڑ دیے گئے لیکن چھوٹے چھوٹے جو شیاطین ہیں وہ، اور انسانوں میں جو شیطان صفت ہے جو اعدائے اسلام ہے، وہ مسلمان نوجوان لڑکے یا لڑکیوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام پیش کرتے ہیں اس وقت عالمی سطح کے اوپر کہ لڑکے سب اسی میں مشغول رہے اور دن بھر سحری کھا کر کے سوئے، فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور وہ 4 بجے جگیں گے، اور 4 بجے جگنے کے بعد برش کریں گے اور پھر افطار کا رنگ برنگی سامان لے کر کے بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے رمضان یہ سمجھا جیسا لگتا ہے کہ کھانے پینے کا موسم ہے، شاید اس کے بعد ان کو کھانا پینا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس میں کھا لو، سمجھا کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری بعض عورتیں ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مہینہ آدھے دن تک سونے کا ہے، آدھے دن تک، اور آدھے دن کے بعد سے پکوان پکانے کا ہے، رنگ برنگی پکوان سے وہ دسترخوان کو سجا دیتی ہیں، اپنے پورے فن کا مظاہرہ کرتی ہے رمضان کے دسترخوان کو سجانے میں، اور رات کے اندر شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہے، دیر رات کو لوٹتی ہے۔ ان کے لیے رمضان اس طرح کا مہینہ ہے، لیکن جو رمضان کو سمجھتے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے وہ اپنی تمام ضرورتوں سے فارغ ہو جاتے ہیں رمضان سے پہلے۔ بچوں کے کپڑے سلوانے ہیں وہ لے آئے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں گھر میں وہ سب رمضان سے پہلے مہیا کر دیا تاکہ رمضان میں ان کو مارکیٹ جانا نہ پڑے۔ جی اپنی نگاہوں کا روزہ رکھتے ہیں، صرف کھانے پینے سے رک نہیں رکھتے بلکہ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کا استعمال ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کرتے جو اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ زبان سے کچھ بولتے نہیں ہیں، ایسی چیز جو لغو ہو، بیہودہ بات ہو، بکواس ہو، سمجھا، جہالت کی باتیں ہو، غیبت ہو، شکوہ شکایت ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں بولتے۔ اپنے کان کا روزہ رکھتے ہیں کہ کان سے کچھ گانا میوزک وغیرہ نہیں سنتے، کسی کی شکایت نہیں سنتے، کوئی غیبت کرنے بیٹھا نہیں، بھائی روزے سے ہو کیا بولتے ہو، اپنے روزے کو خراب کرتے ہو۔ کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہیں آتا، اب کتنے ہی رات میں جگنے والے ایسے ہوتے ہیں جو صرف رت جگا ان کو ملتا ہے، عبادت نہیں ملتی۔ روزہ رکھنے سے مطلب ہے ثواب لینا، رات جگہ سے مطلب ہے ثواب لینا، لیکن رت جگہ کس پر ہو رہا ہے؟ غلط چیزوں پہ ہو رہا ہے۔ دن کیسے گزر رہا ہے؟ سونے میں گزر رہا ہے، لہو و لعب میں گزر رہا ہے، بازار گھومنے میں گزر رہا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں۔ تو روزے کے آداب کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس مہینے کی برکات سے مستفید ہونا۔ یہ تو ہر سال روزہ آتا ہے، رمضان میں روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن ہم کو کہنے دیجیے کہ ہم لوگ زیادہ تر عادتاً روزہ رکھتے ہیں، عبادتاً نہیں رکھتے۔ اگر عبادتاً روزہ رکھتے تو ایک مہینے کی ٹریننگ کا بہت زبردست اثر ہماری زندگی میں پڑتا اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے، لیکن کیا بات ہے کہ رمضان جیسے ہی گزرا ہمارا رشتہ مسجد سے کٹ جاتا ہے، ہمارا رشتہ تلاوت سے کٹ جاتا ہے، ہمارا رشتہ ذکر و اذکار سے کٹ جاتا ہے، خیر و خیرات سے کٹ جاتا ہے۔ ایک دم یعنی ایسی قوم نہیں دیکھی گئی ہوگی جو ایک مہینے کی مسلسل ٹریننگ کے بعد اتنی جلدی اس ٹریننگ کے اثرات کو ختم کر دیتی ہو اور پھر اس کی زندگی پرانے دھرے کے مطابق گزرتی ہو، ایسی کوئی قوم مسلمانوں کے علاوہ نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو عبادت سمجھ کر نہیں رکھا ہے، ورنہ اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر اور ثواب کی نیت سے کرتے اور روزے کے آداب کا خیال رکھتے کہ روزہ حلال چیزوں سے روک کر ہم کو حرام چیزوں سے رکنے کی مشق کراتا ہے، ہمارے نفس کو ٹریننگ دیتا ہے اور ضبط نفس کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگہداشت ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو نگاہوں کے سامنے رکھو، جی۔ اسی طریقے سے روزہ جو مالدار رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزے کی بھوک اور پیاس کو جب محسوس کرتا ہے تو غریبوں اور محتاجوں پر ہمدردی کا اور اس پر خرچ کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک سلف سے کسی نے پوچھا کہ روزے کی حکمت کیا ہے؟ کہا روزے کی حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مالداروں کو روزہ رکھوا کر کے بھوک پیاس کی شدت کا احساس دلانا چاہتا ہے تاکہ وہ فقیروں اور بھوکمروں پر خرچ کر سکے۔ روزے کی حکمت انہوں نے یہ بتائی۔ دیکھا کہ ایک مالدار آدمی ہے، مالدار آدمی پوچھ رہا ہے کہ روزے کی کیا حکمت ہے، تو کہا روزے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالداروں پر روزہ فرض کرتے یا مالداروں کو فرض کر رہی ہے، مالداروں کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس دلانا چاہتا ہے تاکہ وہ غربا اور مساکین پر خیرات کر سکے۔ تو سلف صالحین جیسا لوگ ہوتے تھے نا اس حساب سے
جواب دیا کرتے تھے۔ تو مالداروں کی یہ حکمت ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں روزے میں بہت غصہ ہوتے ہیں، بہت غصہ ہوتے ہیں اور اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے۔ کیا بات ہے بھائی، روزے سے متاثر ہو گیا ہے، روزہ لگ گیا ہے، بھوک کی شدت ہو گئی ہے، پیاس بہت ہے، سمجھا، تو اس کے لیے وہ اول فول بکتے ہیں، گالیاں تک بک دیتے ہیں، ان کے اخلاق بہت سکڑ جاتے ہیں، وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں میں کھاتے پیتے رہتے تو کشادہ ذہن رہتے ہیں اور کشادہ پیشانی سے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن جب رمضان میں ہوتے ہیں تو بالکل ایب نارمل ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، روزے سے پریشان ہے۔ ارے روزہ انسان کو انسان بناتا ہے، مہذب بناتا ہے، ایک سچا پکا مومن بناتا ہے، تقویٰ کی آبیاری کراتا ہے، نفس کی تربیت کرتا ہے، فقر و فاقے کا احساس دلاتا ہے۔ اس بھوک پیاس کی شدت پر ہم صبر کرتے ہیں، جسم کو کمزور کرتے ہیں، صبر کی تمام قسمیں یہاں موجود ہیں۔ اطاعت الہی پر صبر کرتے ہیں، معصیت کو چھوڑنے پر صبر کرتے ہیں، جسم کو کمزور کرنے پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کی تینوں قسمیں یہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ صابروں کے تعلق سے کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو روزے دار کی زندگی میں عبادت الہی پر صبر ہے، روزے دار کی زندگی میں گناہوں کو چھوڑنے پر صبر ہے، روزے دار کا جسم کمزور ہوتا ہے، بھوک پیاس کی شدت اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، دماغ اس کا خراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ مکمل صبر ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ان آداب کا آپ لحاظ رکھیں تو روزہ روزہ ہے۔ چنانچہ نبی نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو روزہ رکھتے ہوئے بھی جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹی باتیں نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی نہ چھوڑے، جہالت کی باتیں نہ چھوڑے، چیخ اور پکار کو نہ چھوڑے، جب دیکھو تو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بیوی پر برس رہا ہے، بچوں پر برس رہا ہے، اپنے ملازمین پہ برس رہا ہے، جی تو آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت ہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی، یعنی اس کا روزہ بیکار ہے، ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپن کہیں گے اس کو کہ روزہ توڑ دو، کھا لو پی لو، لیکن یہ ہے کہ نفرت دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم کو احساس نہیں ہے کہ تم روزے سے ہو؟ روزہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی تم سے کوئی گالی گلوچ کرے فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر گالی گلوچ کرے تم سے جھگڑے تو تم اس کو کہو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میرا روزہ منع کرتا ہے کہ میں تمہارے منہ لگوں۔ اس طریقے سے اگر آپ کے اندر کنٹرولنگ پاور ہوگی تو بہت سارے فتنے جو چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے آپ رک جائیں گے، بہت سی باتوں کو آپ نظر انداز کر دیں گے، جانے دو۔ ایسا تو رمضان میں کتنا بھی ہم نے سنا اور اس کو نیگلیکٹ کر دیا، اس کو اگنور کیا، تو الحمدللہ آپ کے اندر ایک صبر و تحمل کی طاقت ہوگی۔ یہ روزہ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کیسے پیدا کرتا ہے، ایک وقت افطار کرتے ہو، ایک وقت سحری سے رک جاتے ہو، جماعت سے نماز پڑھتے ہو، یہ اتحاد مسلمانوں کی صفوں میں ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اتحاد کی مضبوط بنیاد اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے اللہ کی رسی کو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو، انشاءاللہ اس پر متحد رہو گے۔ یہ اس کی ڈور جہاں ڈھیلی ہوئی، قرآن و سنت کی پکڑ جہاں گرفت جہاں ڈھیلی ہوئی، وہاں اختلاف آتا ہے، انتشار آتا ہے، لوگ مختلف ٹولیوں میں، گروہوں میں، مختلف پگڈنڈیوں پر چلنے لگتے ہیں اور ان کے مختلف جتھے بن جاتے ہیں۔ لیکن جب تک قرآن اور حدیث اور منہج سلف، منہج صحابہ کو آپ مضبوطی سے تھامے رہیں گے، انشاءاللہ آپ متحد رہیں گے۔ تو یہ روزہ آپ کے اندر اتحاد اور یگانگت اور ایک دوسرے کی مواسات اور غمخواری اور فقراء اور مساکین کی مساعدت اور اللہ کے ساتھ صدق، اللہ کے ساتھ صدق، اللہ کے ساتھ اللہ کی مراقبت، اللہ کی نگہداشت، یہ ساری چیزیں روزے کا مقصد ہے۔ اسی کو بہت جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ہر خیر کے تم شیدائی بن جاؤ اور ہر شر سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ روزہ دیتا ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہے تو بے فائدہ ہے تمہارا یہ روزہ۔ بزرگوں دوستو، یہ ہماری گفتگو کا ایک پہلو ہے جو رمضان کے روزے کی اہمیت اور اس کے آداب کے تعلق سے ہے۔ کچھ ضروری احکام ہیں جن کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ضروری بھی ہیں جاننے کے لیے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ روزے کے اندر احکام ہیں، احکام کی معرفت بھی جاننا ہے تاکہ ہمارے روزے صحیح ہوں۔ تو آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، عاقل بالغ صحت مند مقیم پر روزہ فرض ہے۔ عاقل بالغ اس لیے کہا، مسلمان اس لیے کہا کہ کافی پر روزہ فرض نہیں ہے، کوئی عبادت ہی فرض نہیں جب تک کہ وہ اسلام نہ لائے، ایمان کے بغیر کوئی بندگی ہی قبول نہیں ہے۔ اور عاقل ہونا چاہیے، یعنی مجنون اور دیوانے پر روزہ فرض نہیں۔ بالغ ہونا چاہیے، نہ بچے پر، چھوٹا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے 10-12 سال کے ہو جائیں اور روزہ رکھنے پر قادر ہو سکے
تحمل اور برداشت کی طاقت ان کے اندر ہو تو آپ ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلواؤ، بچپن ہی سے عادت ڈلواؤ 10 سال سے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ صحابیہ معوذ بنت افرا کہتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، جب وہ روتے تھے بھوک پیاس کی شکایت کرتے تھے تو ہم گڑیا بنا کر کے، رنگین اون کی گڑیا بنا کر کے رکھے رہتے تھے، ان کو کھیلنے کے لیے دیتے، یا وعدہ کرتے کہ اگر آج تم نے روزہ پورا کر دیا تو یہ گڑیا تم کو کھیلنے کے لیے دے دوں گی۔ تو اس طریقے سے آپ بھی، آپ کے بچے ہیں 10 سال کے 12 سال کے، بیٹا اگر تم نے روزہ رکھ لیا نا انشاءاللہ تعالیٰ تم کو کوئی ایسی چیز دے دوں گا، ایک سائیکل خرید کر کے دے دوں گا، ایک تمہارے لیے گھڑی خرید کر کے دے دوں گا، اس طرح کی کچھ چیز ہے، یا جو اس کی کوئی خاص چیز ہے جو اس کے لیے مفید ہے، اگر وہ 2 4 5 10 ہزار روپے کی ہے، آپ کی قوت خرید میں ہے تو آپ اس کو وعدہ کر دیجئے تاکہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگا۔ لیکن کتنی مائیں ایسی ہیں جو بچہ بالغ ہو گیا ہے، خاص کے بیٹا بیٹی، تو کہیں گے نہیں ابھی کیا ہے، اس کی عمر گئی ہے، ابھی تو جوان ہی ہو رہا ہے، ابھی پہلی دہلیز پر اس نے قدم رکھا ہے، ابھی پوری زندگی روزہ رکھنے کے لیے پڑی ہوئی ہے، کیوں ابھی سے روزہ رکھے گا؟ تو مائیں جھوٹے پیار میں یا غلط پیار کے اندر اپنے بچوں کو دین سے روک رہی ہیں۔ ان کو پریرت کرنا چاہیے، ان کو آمادہ کرنا چاہیے، ان کو اپنے بچوں کے اندر جوش بھرنا چاہیے، جوش ایمانی بھرنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک نشیڑی لایا گیا، روزے کی حالت میں نشہ کیے ہوا تھا، آپ نے اس کی سزا کروائی اور کہا کہ یہ روزہ رکھے، یہ روزہ خور ہے، شراب پیتا ہے رمضان کے اندر، وصبیاننا صیام، جبکہ ہمارے گھر کے بچے روزے سے، اللہ اکبر، ہمارے گھر کے بچے روزے سے، اب تو اتنا بڑا پٹھا پہلوان ہو کر کے شراب پیے ہوا ہے، دارو پی کر کے گھوم رہا ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت، بہترین موقع ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا، ان کو نماز میں لے کر کے آؤ۔ ایک دم چھوٹے بچے رونے والے ہیں تو ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بچے تمہارے 6 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، ان کو اپنے بغل میں لے کر کے کھڑا کرو۔ 7 سال عام طریقے سے، لیکن چلو 7 سے بھی اگر پہلے ہیں، 6.5 کے ہیں، 6 کے، ان کو لے کر کے آؤ، ان کو وضو کرنے کا طریقہ سکھاؤ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ سکھاؤ، ان کو ادب کھڑا ہونے کا سکھاؤ، ان کو درس میں بیٹھاؤ، تو بچے اس پورے مہینے کی تمہاری ٹریننگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہذب بن جائیں گے۔ تو یہ اولاد کی تربیت کا مہینہ ہے، بیوی بچوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ کہاں جا رہی ہیں بیوی آپ کی؟ آپ سے پوچھے بغیر کہاں جا رہی ہیں؟ گئی تو دیر رات سے لوٹی ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں، فون کر ابھی آئی، اب آئی، آتے آتے 3 بجا رہی ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اپنے بچوں پر، اپنی عورتوں کی آپ نگہبان ہو۔ اگر آپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، آپ پوچھے جاؤ گے۔ تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ بہرحال تو عاقل بالغ مسلمان مقیم، جو گھر میں ہے مقیم اور صحت مند ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ اگر بیمار ہے اور بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو آپ روزہ مت رکھیے، روزہ توڑ لیجیے، اچھے ہوئیے گا تو روزہ رکھیے گا۔ اگر آپ مسافر ہیں، آپ کی مرضی ہے، اگر روزے میں تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھ ڈالو، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، چلو نہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ مسافر ہو، تکلیف سے مقید نہیں کریں گے، اگر آپ مسافر ہو تو چلو آپ روزہ توڑ سکتے ہو، روزہ توڑ سکتے ہو، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور جتنی جلد ہو اس کی قضا کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکا، اور صحت یابی کی امید بھی ہے، لیکن بیمار ہی چلا گیا، مر گیا وہ، اور کبھی صحت یاب نہیں ہوا، تو اس کے روزے کی قضا بھی نہیں ہوگی، اس کا اطعام و مسکین بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ معذور ہی چلا گیا، وہ صحت یاب نہیں ہوا۔ لیکن بیمار ہونے کے بعد صحت یاب ہو گیا تھا، 1 مہینہ 2 مہینہ روزے کی قضا کر سکتا تھا انہوں، لیکن روزے کی قضا اس نے نہیں کیا، بعد میں 2 مہینے 4 مہینے کے بعد مرا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کے بال بچوں کو، اس کی طرف سے، اس کے وارثان کو اس کی طرف سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ من مات وعلیہ صیام فلیصم عنہ ولیہ، جو مر جائے اور اس کے اوپر روزہ رمضان کا باقی ہو، اس کے اولیاء کو چاہیے، اس کے وارثان کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ اگر کوئی وارث نہیں ہے تو پھر اطعام و مسکین، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مسکین کو 1.5 کلو کے حساب سے یومیہ 30 روزہ ہے، 45 کلو کے چاول کی، آٹے کی بوری مسکین کو دے دینے کا ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر آپ سے بھول چک کر کے پانی پی لیتے ہیں یا کھا پی جاتے ہیں، کھانا پینا بھول چک سے ہو جاتا ہے، آپ اپنے روزے پر قائم ہیں، لیکن جو منہ کے اندر ہے اس کو اگل دیجیے۔ پانی جتنا حلق کے نیچے لیا تھا، اب جو منہ کے اندر پانی بچا ہوا ہے یہ نہیں کہ اس کو نگل جائے، بلکہ اس کو پھینک دیں۔ جو کھا چکے، جو لقمہ منہ میں تھا، جیسے یاد آیا کہ ہم روزے سے، اس کو وہی آپ نے اگل دیا، یہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر خود بخود متلی آتی ہے، قے آ گئی، بھر پیٹ آئے جی، اور سب کچھ نکل جائے اندر سے، خود بخود قے آ جائے، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ اگر انگلی ڈال کر کے قے کرتے، آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ اگر آپ اللہ نہ کرے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون کی بہت مقدار آپ کی نکل گئی،
لیکن آپ ہوش میں ہیں ماشاءاللہ، روزہ نہیں توڑنا چاہتے، آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن جان بوجھ کر کے اگر آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں گے کسی کو یا ہجامہ کروائیں گے جس سے زیادہ خون نکل جاتا ہے، آپ کا روزہ جاتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، افطر الحاجب والمحجوم، پشنہ لگوانے والا پشنہ لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آج کل تو پشنہ لگانے والے کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آج کل نئی ٹیکنیک سے نکالتے ہیں، وہ منہ میں خون لیتے نہیں ہیں، چوستے نہیں ہیں کہ منہ میں جانے کا ان کے امکان ہو. جی سکشن مشین کے ذریعے وہ اس کو نکال لیتے ہیں، اس کو کپنگ کے ذریعے، ٹھیک ہے. لیکن جس کا خون بہا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کمزوری کی وجہ سے. لیکن اگر ایکسیڈنٹل طور پر اگر خون زیادہ مقدار میں بہ گیا اور اگر کوئی کہتا نہیں میں روزہ نہیں توڑوں گا تو نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کھانے پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کے آپ کھاتے پیتے ہیں تو رمضان کی فضیلت آپ کو حاصل تو کبھی نہیں ہوگی، چاہے وہ انسان الدہر کلہ ہو. لیکن علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ توڑ دیا کھا پی کر کے تو اس کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جان بوجھ کر کے رمضان کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا. اور کفارہ مغلظہ ہے. سن کر کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. غلام آزاد کرنا، غلام تو اب ہے نہیں. 2 مہینے پے در پے لگاتار، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے لگاتار. اللہ یہ کہ بیمار پڑ جائے، اللہ یہ کہ بیچ میں سفر آپ کو آ جائے تو معذوری ہے. لیکن گھر میں ہے، آپ صحت مند ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے بلا عذر کے. اگر آپ نے ایک روزہ توڑ دیا تو جتنے روزے پہلے رکھے تھے سب باطل ہو گئے، پھر سے یہاں سے 2 مہینے چھوڑے. جی اس لیے روزے کی حالت میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں بیوی کے ملنے سے احتیاط کرنا چاہیے. بوس و کنار جائز ہے لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ کتنا کنٹرول پاور اپنے اوپر رکھتا ہے. لیکن اس کے علاوہ مجامعت کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ سے اگر کوئی آدمی اخراج منی کرتا ہے نعوذ باللہ تو یہ عمل باطل ہے، حرام ہے. اس کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک روزے کی قضا لازم آئے گی لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا. جان بوجھ کر کھانے پینے والے کے لیے اور اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے منی کا اخراج کرنے والے کے لیے مجامعت کے علاوہ بیوی سے ہم بستری کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے منی خارج کرنے والوں کے اوپر ایک روزے کی قضا ہوگی، توبہ استغفار ہوگا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ صرف ایک ہی صورت میں لازم آئے گا اور وہ یہ ہے کہ بیوی سے وہ ہم بستری ہو. اور یاد سے اگر بھول چک ہو جائے تو علماء نے کہا کہ معاف ہے. حالانکہ امام احمد کہتے ہیں کہ مجامعت بھی کہیں بھول چک کے ہوتی ہے، لیکن چلو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم بھول چک کے ایسا کیا، سمجھا کہ نہیں، تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تعالیٰ بھول چک کو اور خطا کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے حیض اور نفاس ناقض صوم ہے. اگر روزے کی حالت میں صبح فجر صادق کے طلوع کے وقت سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے 1-2 منٹ پہلے بھی اگر ایک قطرہ خون کا آ جاتا ہے اس کے ماہواری کا یا ولادت ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ وہی ٹوٹ گیا. لیکن کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کو بیماری ہوتی ہے، خونی بیماری ہوتی ہے، 6 مہینہ سال بھر چلتی ہے، وہ پاک عورت کے حکم میں ہے، وہ تحفظ کریں گی اپنا، اس کے بعد وہ روزہ رکھیں گی اور کر سکتی ہے. لیکن حیض اور نفاس روزے کے لیے ناقض ہے اور وہ روزہ رکھے، گھر میں کھائے پیے بھی لیکن گھر کے دوسرے بچوں کے سامنے نہ کھائیں تاکہ برا اثر ان بچوں پر نہ پڑے. تو بہرحال یہ سب آداب ہے بھائیوں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹوتھ پیسٹ برش کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ مسواک سے استعمال کریں. لیکن روزے پر کیا بھی اثر نہیں پڑتا اگر آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں تو، سمجھا کہ نہیں. اگر آپ دانت کھڑواتے ہیں تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا خون آیا اس میں ڈاکٹر نے دوا بھر دیا روئی سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ گیا. ناخن چھل گیا اس سے ذرا خون نکل گیا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. ٹیسٹنگ کے لیے اگر آپ خون دیتے ہیں، بلڈ دیتے ہیں ڈاکٹر کے ٹیسٹنگ کے لیے، فاسٹنگ میں یا پی دیتے ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھا کہ نہیں. اور دانت سے اگر کچھ نکالا آپ نے اور خون کا حصہ آ گیا یا ناک سے آپ کے خون کے قطرے گر گئے جس کو نقصیر کہتے ہیں، اس سے بھی آپ کے روزے نہیں ٹوٹتے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حکمتوں کو، روزے کی حکمتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اس عبادت کو خوش دلی کے ساتھ، انتہائی خوش دلی کے ساتھ رمضان کے روزوں کو رکھنے کی اور اس کے آداب کی رعایت اور لحاظ کرنے کی اور جماعت سے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کی اور مجالس علم میں، مجالس دروس میں، درس کی مجلسوں میں شرکت کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ روزہ مقبول بنائے اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے مراد اور مقصود تک پہنچائے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون